کو حاصل ہے. یہ جو میرے پاس حفظ الایمان ہے اس کا صفحہ 13 ہے, اس پہ کوئی بحث نہیں کروں گا, علامہ صاحب کریں گے. تو لفظ علم غیب آ گیا, بولو تھک گئے ہو, لفظ علم غیب آ گیا. اب آئیں جناب والا, یہ میرے پاس ہے امداد المشتاق, تصنیف ہے اشرف علی تھانوی کی. اشرف علی تھانوی کے جو مرشد ہیں, مرشد کون سے, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب انبیاء اور اولیاء کو نہیں ہوتا, میں کہتا ہوں کہ اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت ادراک غیبات کا ان کو ہوتا ہے. علم غیب دی گل آ گئی. ہن اگلی گل کرنا ذرا حوصلے نال سنو. یہ ازالت الریب میرے پاس موجود ہے سرفراز گکھڑوی کی. سرفراز گکھڑوی صاحب نے صفحہ 38 پہ کیا لکھا؟ کہتے ہیں اس مقام پہ یہ بتلانا ہے کہ علم غیب عہد مارو جی ہے بڑی کم دی چیز ہے. ازالت الریب یہ سرفراز گکھڑوی دی صفحہ 38, اس پہ کہتے ہیں اس مقام پہ یہ بتلانا ہے کہ علم غیب, علم الغیب, عالم ما کان و ما یکون اور علیم بذات الصدور کا مفہوم الگ الگ اور جدا ہے. اخبار غیب انباء غیب پر مطلع ہونا جدا مفہوم. دوسری بات یعنی اخبار غیب اور انباء غیب اس کا منکر ملحد اور زندیق. اور پہلی بات یعنی علم غیب علم الغیب ما کان و ما یکون, اس پہلی بات کا مثبت مشرک اور کافر ہے. یعنی نبی کے لیے جو علم غیب مانتا ہے وہ مشرک اور یہ ان کا مولوی فتویٰ دیتا ہے. اب ان کے فتوے سے کیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور اشرف علی تھانوی اور جناب والا حسین علی مسلمان رہیں گے؟ یہ کہتا ہے علم غیب کے لفظ استعمال کرنے والا کافر اور مشرک ہے. اور علم غیب کے لفظ استعمال کیے جانوروں پاگلوں کے لیے بھی اشرف علی تھانوی نے, علم غیب کے لفظ استعمال کیے حاجی امداد اللہ صاحب نے نبیوں ولیوں کے لیے, اور علم غیب کے الفاظ استعمال کیے حسین علی نے نبیوں اور ولیوں کے لیے. اب بتاؤ ان میں کون سا مسلمان رہے گا؟ کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا. یہ جو میں نے لکھا ہے میں صرف آپ کو بتا دوں. محمد بن عمر ابو بکر قوام فرماتے ہیں کہ میں عرش کے ستون اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح تمہارے چہرے دیکھ رہا ہوں. حوالہ یہ جمال الاولیاء میرے پاس موجود ہے, اس کا صفحہ 29. اور محمد عبداللہ محمد بن یعقوب فرماتے ہیں جب میں نظر اٹھاتا ہوں لکھا ہوا دیکھ لیتا ہوں ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ جمال الاولیاء صفحہ 136. اور محمد شمس الدین حنفی فرماتے ہیں جو مسئلہ پوچھو لوح محفوظ دیکھ کے بتا دیتا ہوں, صفحہ 178. پھر جناب والا یہ فضائل اعمال کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جب پانی کوئی جناب وضو کرتا تو قطروں سے پہچان جاتے کہ کون سا گناہ دھل رہا ہے. پھر جناب والا یہ ہے میرے پاس امداد السلوک کا صفحہ 182. رشید احمد گنگوہی ضامن اور جناب والا عاشق علی میرٹھی مولوی زکریا تری جناب والا انہاں دی تائید انہاں دے حکم تے لکھی گئی کتاب, ایک نے ترجمہ کیتا ایک نے مقدمہ لکھا مختلف. تو وہ جناب امداد السلوک کا صفحہ 182. سیدنا صدیق اکبر نے اپنی بیوی کے متعلق حاملہ بیوی کے متعلق پہلے بتا دیا تھا کہ بچی ہوگی یا بیٹا ہوگا, تو فرمایا بچی ہوگی تو بچی ہی ہوئی. امداد السلوک. پھر جناب والا حکایات الاولیاء یہ اس کے اندر نہیں رکھنا, ایک اور حوالہ ہے اس میں. حکایات الاولیاء یہ میرے پاس اشرف علی تھانوی کی صفحہ 17. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ گئے تو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے قبر سے بتا دیا شاہ عبد الرحیم تیرے گھر قطب الاقطاب شاہ ولی اللہ پیدا ہونے والا ہے. اور پھر جناب والا یہی حکایت الاولیاء صفحہ 231. ٹائم نہیں ہے اس لیے مختصر عرض کر دوں. صفحہ 231 پہ خود رو عبد الرحمان کے متعلق لکھا جا رہا ہے کہ وہ قبل از وقت بتا دیتے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. اور اسی حکایت الاولیاء کے صفحہ 150 پہ اشرف علی تھانوی خود لکھتے ہیں کہ عبداللہ جان صاحب بتا دیتے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. وہ جمال الاولیاء جو پہلے حوالہ دے گیا ہوں اس کے صفحہ 219 پہ حوالہ جات لگے ہوئے ہیں, ٹائم نہیں ہے. اس کے صفحہ 219 پہ اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ محمد اشربینی رحمت اللہ علیہ اپنی وفات کے متعلق پہلے بتا دیا تھا کہ میں نے کب مرنا ہے. اب آؤ اب حاضر ناظر کی بات. کہتے ہیں حاضر ناظر نبی کو سمجھنا وہ تو علامہ راشد صاحب حوالہ جات دے گئے. کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا. میرے پاس بہت سے. امام طبرانی نے اپنی سند سے ایک حدیث لائی ہے, ذرا سن لیجیے.
حضرت ام المومنین حضرت میمونہ روایت کرتی ہیں کہ حضور گھر میں وضو کر رہے ہیں، دوران وضو میرے نبی نے فرمایا لبیک 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 کا معنی کیا ہے؟ اونچی بولو، اونچی بولو. حضور نے فرمایا لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا، میں حاضر میں حاضر میں حاضر، تیری مدد کر دیتی گئی، تیری مدد کر دیتی گئی، تیری مدد کر دیتی گئی. حضرت میمونہ فرماندی میں سجے کھبے ویکھیا بندہ کوئی، یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا مکے چ غلام رہندا، اس تے اوکھا وقت آیا میں نے پکاریا، میں اس نو کہہ رہا لبیک لبیک میں حاضر ہاں میں حاضر ہاں میں حاضر ہاں. وہ بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ پھر جناب والا حاضر و ناظر. ہاں ایک اور چیز سن لیجئے، سبحان اللہ، کمال کی بات کی ہے. مرکات شرح مشکات میں حضرت علی کاری اج والے اگر نمازاں پہ تو پڑھویندے حرم پاک دے اندر تو وہ صحیح ہیں، تو جن 11 سال حرم مکہ کی امامت کروائی حضرت علی کاری مفتی الانام، وہ مرکات شرح مشکات میں حضرت امام غزالی کا قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اذا دخلت فی المسجد فانہ علیہ السلام یحضر فی المسجد، کہ جب بھی مسجد میں جاؤ نبی پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، کیونکہ ہر مسجد میں روح مصطفیٰ موجود ہے. اور پھر شرح شفا کے اندر جناب والا حضرت علی کاری فرماتے ہیں جب گھر جاؤ اور کوئی نہ ہو تو حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرو. کیوں؟ ای لان روحہ علیہ السلام حاضر فی بیوت اہل الاسلام، کہ روح مصطفیٰ ہر مسلمان کے گھر موجود ہے. وہ فرق حضرت نے بیان کر دیا کہ حاضر و ناظر کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا کہ حضور جسمانی طور پہ گنبد خضرا کے اندر ہیں، روحانی طور پہ کہیں آنا جانا چاہیں تو پابندی بھی کوئی نہیں ہے. اس حوالے سے بہت سارے حوالہ جناب والا حوالہ جات ہیں، امداد السلوک کے حوالہ جات ہیں کہ جناب شیخ کو اگر اجازت دو تو میں وہ حوالہ سنا دوں. امداد السلوک کدھر ہے؟ یہ حوالہ سننے والا ہے بھائی، امداد السلوک صفحہ 64 ہے صفحہ صفحہ 64 کہتے ہیں کہ ہر وقت شیخ کو یاد رکھے اور ربط قلب پیدا ہو جائے گا، ہر دم استفادہ ہوتا رہے گا. اور مرید کو جب کسی واقعے کے کھلنے میں شیخ کی حاجت پیش آئے گی تو شیخ کو اپنے قلب میں حاضر مان کر بزبان حال سوال کرے، ضرور شیخ کی روح باذن خداوندی اس کو القاء کر دے گی. میں کہ تواڈے توڑ گھر آ بڑن حاضر ہو ونجن تے کوئی حرج نہیں، اساں یہ پئی رہے اساں جناب والا ہاں وہ کر لیں، آپ وہ کر لیں. اچھا اگلی بات جی، جمال الاولیاء میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. ہاں اے ہون آیا نا کم خدا دی قسم ہے، اے حوالہ سنو، یقین منو انہاں دے 14 طبق نہ روشن ہو گئے تو گل کریو. یہ کتاب ہے قہر آسمانی بر فرقہ رضا خانی، یہ بہت پرانی ان کی کتاب ہے. اور اس کتاب کی ایک اور چیز آپ کو عرض کروں، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس کتاب کے جناب والا، اس کتاب کے تائید کنندگان 2140 حضرات کے فتاوی جات اور 616 مفتیان اکرام نے اس کی تصدیق کی. کتنے ہو گئے کل؟ 2140 اور 616 کتنے ہو گئے جی؟ 2756 مولویوں نے اس کی تائید کی ہے. کس کی؟ اس کتاب کی. اب اس کتاب کے جناب صفحہ 57 پہ، صفحہ 57 پہ لکھتے کیا ہے؟ لکھتے ہیں جناب کہ مولوی عبد السمی رائے پوری نے کہا کہ یہ حاضر و ناظر ہونے کی صفت خدا تعالی کے لیے مخصوص نہیں. حاضر و ناظر کی صفت خدا تعالی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ دوسروں میں بھی پائی جاتی ہے. چنانچہ ملک الموت اور شیطان ہر جگہ حاضر ناظر ہے. حضرت مولانا خلیل احمد بیٹوی نے بھی ملک الموت اور شیطان کو ہر جگہ حاضر ناظر لکھا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حاضر ناظر ہونا یہ کتنے بجے اثر ہے؟ چلو میں یہ آخری حوالہ پیش کر کے اجازت، میں تو اجے تک نورانیت مصطفیٰ بھی بولنا سی لیکن ٹائم ختم. سامی نذیر شم حاضر و ناظر
کہتے ہیں یہ صفت اللہ کی خاص صفت، اللہ کی خاص صفت حاضر ناظر ہونا دوسروں میں بھی پائی جاتی ہے. شیطان اور یار ایک منٹ ٹھہر جاؤ. شیطان اور ملک الموت بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہے. شیطان اور ملک الموت بھی ہون آ. یہ تقویت الایمان اسماعیل دہلوی کی، اس کا صفحہ 20 جو میرے پاس موجود ہے، وہ کیا لکھتے ہیں؟ تقویت الایمان صفحہ 20. شرک کی حقیقت سمجھنا چاہیے کہ شرک اسی پر موقوف نہیں کہ کسی کو اللہ کے برابر سمجھے اور اس کے مقابل جانے، بلکہ شرک کے معنی ہیں کہ جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں، جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں ان کو کسی اور کے لیے نہ کرنا. نہیں سوری، جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں ان کو کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے. جیسے سجدہ کرنا، اس کے نام کا جانور کرنا، اس کی منت ماننا، مشکل کے وقت پکارنا، اور ہر جگہ حاضر ناظر سمجھنا. کہتے ہیں یہ اللہ کی خاص صفت ہے. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی خاص صفت. یہ اس نے کیا کہا کہ حاضر ناظر اللہ کی خاص صفت ہے. کس نے؟ خلیل احمد ان کے اسماعیل دہلوی نے. اور انہوں نے کہا قہر آسمانی بر فرقہ رضا خانی والوں نے، دیوبندیوں نے، کہ حاضر ناظر خدا کی خاص صفت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں شیطان اور ملک الموت بھی حاضر و ناظر ہیں. میں نے پڑھ کے سنایا یا نہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر ہونا یہ شرک ہے جناب والا، اور خواہ اس کو اللہ سے چھوٹا ہی سمجھے اور اس کی مخلوق اور اسی کا بندہ ہی سمجھے. اس میں اولیاء، انبیاء اور جن اور شیطان میں اور بھوت پری میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ کہتے ہیں شیطان کو حاضر ناظر سمجھنا شرک. وہ کہتے ہیں شیطان بھی حاضر ناظر ہے. تقویت الایمان میں ہے کہ شیطان حاضر ناظر نہیں. جو یہ عقیدہ رکھے وہ کون؟ مشرک. وہ کون؟ مشرک. کون لکھتا ہے؟ تقویت الایمان والا. اب جناب والا ذرا اس کتاب کو بھی دیکھ لیتے ہیں. کون سی یار؟ وہ کدھر ہے؟ باقیات کون لے گئے؟ کتاب میری تھی، وہ کون لے گئے؟ ہاں وہ میری کتاب تھی، کدھر ہے یار؟ ادھر اندر تو نہیں رکھ دیا آپ نے؟ وہ کتاب پیدا کرو جلدی. ہاں نہیں وہ نہیں ہے، کتاب پیدا کرو جلدی کرو. اچھا یہ پڑھی ہے نا، ایسے ہی آپ نے کہہ دیے. یہ جناب والا تقویت صفحہ 222. یہ کون سی کتاب ہے جی؟ باقیات فتاوی رشیدیہ. اس کے صفحہ 122 پہ یہ رشید احمد گنگوہی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو کوئی کتاب تقویت الایمان کو برا جانتا ہے اس کے ایمان میں شک ہے کہ اس میں تو آیات قرآن نہیں ہے، حدیث صحیحہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور جملہ مسائل اس کے نہایت صحیح اور درست ہے. اس پر عمل کرنا عین ایمان اور اس کے خلاف کرنا شرک ہے. یہ کیا کہتے ہیں کہ تقویت الایمان کے خلاف کرنا، بولو بولو، تقویت الایمان کے خلاف کرنا شرک. اور یہ کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر شیطان کے لیے ماننا شرک. اور یہ جناب والا یہ کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر شیطان بھی ہے. انہوں نے کہا کہ مشرک جو اس کتاب کو نہ مانے وہ بھی مشرک. انہوں نے کہا شیطان حاضر ناظر جو عقیدہ رکھے وہ مشرک. انہوں نے کہا شیطان بھی حاضر ناظر ہے. اب ان کا فتویٰ جو ہے رشید احمد گنگوئی اسماعیل دہلوی صاحب کا، ان پہ لگتا ہے یا نہیں؟ ان کے اپنے کتنے مولوی فارغ؟ سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ اور کوئی مشرک ہوئے نہ ہوئے دیوبندیاں دے 2700 مولوی فارغ ان کے اپنے فتوے سے. 2700 ہے ماشاءاللہ. تو بھائی بہت سڑا پیا سے 2756. یار بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں، بہت ساری چیزیں رہ گئی. مجھے افسوس ہے، کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا. یار زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جی ہاں رد المختار یہ میری زبان سے نکل گیا ہے. امام کیا میں نے کہا تھا؟ اچھا 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 در مختار کو میں نے کیا کہا تھا؟
رد المختار، ہاں وہ بس یہ سبقت لسانی ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، حوالہ الحمدللہ پکا. بھائی بڑی چیزیں تھیں، بس افسوس رہ گئی ہیں. ہاں 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 چلو پھر صحیح. جی ہاں ایک بات، ابو ایوب قادری صاحب کوٹ شاکر کی بات یہاں کی کہ وہاں سیالوی نے موبائل کا چیلنج دیا تھا، تو ات والی گل اتنے کیوں کی تھی نے، یہ بھی ایک راز ہے. وہاں نے میں نے گھمن کو چیلنج کیا تھا، اور وہ بھی انہوں نے ہمیں خراب کیا تھا مجلسے میں آ کے. میں کہا یار مناظرے بہت ہو گئے، وہ میری سی ڈی موجود ہے، نیٹ بھی موجود ہے. انہوں نے کہا بار بار گھمن گھمن. میں نے کہا جی میں اعلان کرتا ہوں 10 من لکڑ کو آگ لگائیں، سیالوی بھی اس آگ میں کودے گا، گھمن بھی کودے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور آج میں کیمرے پہ کہہ رہا ہوں ابو ایوب قادری اگر تو حلال کی اولاد ہے، تجھے سیالوی چیلنج کر رہا ہے. آنے سے پہلے میں نے قبلہ سید پیر طریقت راہبر شید ہمارے اہل سنت کی شان آن سید ریاض الحسن شاہ صاحب سے آتے ہوئے میں نے بات کی کہ میں آپ کی سرپرستی میں اعلان کر دوں. کہا کر دیں. انہوں نے فرمایا جی میں مرضی انجے ہی کر دے. تو میں انجی پہ کر داں کہ ابو ایوب قادری میری طرف سے میں اعلان کر کے جا رہا ہوں سید ریاض الحسن شاہ صاحب سرپرستی کریں گے. تم اپنا بندہ دو، جگہ مقرر کرتے ہیں تو میرا چن آ 10 من لکڑ نو اگ لینے. جب میں اپنے پیو دا پتر ہوں تو میں بچ کچھ سمجھا، تو اپنے پیو دا پتر ہوں تو خود. ابھی تمام حضرات تشریف رکھیں، ابھی نماز اثر ادا کی جائے گی، اس کے بعد باقی پروگرام کا سلسلہ جاری